اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخواں پر بیٹھا ہوا تھا۔ دسترخواں اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخواں اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت اس نے فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھارے مار کر رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا، بیگم آپ کو کیا ہوا؟ اس نے بتلایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابقہ شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخواں پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسے کہ آج کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانا دے دو۔ یہ شخص دسترخواں سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات بگڑتے گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیروں کلاش ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بتلاؤں؟ اس نے کہا، ضرور بتائیں۔ کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابقہ شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ کتاب العبر گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا، اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، شرط ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔